بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور اس وقفے پہ اسلامی وقفے پہ شرمندہ ہوں، لیکن ایک حساس موضوع ذہن میں چل رہا تھا اور اس حساس موضوع کی وجہ سے مجھے ایسے لگا جیسے میں بہت ایک نازک موضوع پہ ہاتھ ڈال رہی ہوں۔ بہرحال ہاتھ ڈالنا تو پڑتا ہے، موضوع چاہے جتنا بھی نازک ہو سب ہمارے لیے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ہم بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا اور کافی دنوں سے دماغ اس پہ لگا ہوا تھا اور مختلف بڑے لوگوں سے رابطہ بھی کیا۔ سوال یہ تھا کہ خیال کیا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ اب خیال آتا تو ہے، خیال کیا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے۔ خیال پہ ہماری زندگی بیسڈ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم خیال آیا کہ میں ایک خیال پہ لیکچر بناؤں تو میں اس پہ لیکچر بنا رہی ہوں۔ خیال آیا کہ میں چائے پی کے بیٹھ جاؤں تو ابھی چائے کا کپ میرا پڑا ہوا ہے، کپ ابھی گرم ہے، میں نے ابھی چائے پی ہے۔ خیال آیا کہ آج میں نے لازماً لیکچر اپلوڈ کرنا ہے۔ خیال آیا کہ کالج سے چھٹی کر لوں، کالج جاؤں، کھانا بناؤں، یہ ہے وہ ہے، لٹرم پٹرم، سارا کچھ خیال آتا ہے نا تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خیال کہتے ہیں کہ سوچنے والا بندہ ہو تو خیال آتا ہے، اور نظریے سے تصدیق تک کے مراحل طے کرنے تک اسے سوچ کہتے ہیں، اور ہماری جبلت اور حواس خمسہ اس کے لیے ریسیور کا کام کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں نا، یہ اس کے لیے لائک ایکٹیویٹر کی طرح ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں نا، ہمیں اسی طرح کے خیالات آتے ہیں۔ مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنے والوں کو مختلف قسم کے خیالات کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے حالات مختلف قسم کے ہوں نا تو ان کے خیالات بھی مختلف قسم کے آئیں گے۔ جیسے جاپانیز سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ ان کی اتنی ترقی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اتنی ترقی کا راز جو ہے وہ زلزلے ہیں، ہم نے زلزلوں کو فیس کیا ہے۔ تو جب مختلف قسم کے حالات آتے ہیں نا تو مختلف قسم کے حل ڈھونڈنے پڑتے ہیں، مختلف قسم کے حل ڈھونڈنے پڑتے ہیں تو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو ہمارے نا دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اس کے لیے ریسیورز لگے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ جو خیال آتا ہے نا ہم اس کے ریسیو کر لیتے ہیں، اور ہمارے اپنے اندر وہ سسٹم موجود ہے۔ اچھا، وہ اپنے اندر کی بات میں بعد میں بتاتی ہوں۔ پہلے نا میں ایک مزیدار بات بتاتی ہوں کہ خیالات جو ہے نا وہ آتے کہاں سے ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں نا کہ خیال آتا کہاں سے ہے، خیال آتا ہے تجلی سے یا لوح محفوظ سے، خیال چلتا ہے اللہ پاک کے ہاں سے۔ اب اللہ پاک کے ہاں سے جو خیال چلتا ہے تو یا کسی اور بڑے بزرگ نے فرمایا تھا کہ خیال ہو سے ہو تک کا سفر ہے۔ اب ہو پہ میں نے ایک زبردست بندے سے پوچھا یار ہو کیا ہے، تو اس نے ہنس کے کہا کہ اس کو رہنے دو، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے میں اسے رہنے تو نہیں دوں گی۔ ایک حدیث قدسی ہے اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث قدسی ہے اور بہت مزیدار حدیث ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آئینے قدرت میں خود کو دیکھ اور خود پہ فریفتہ ہو گیا، اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو تخلیق کیا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب اللہ نے یہ کیوں چاہا کہ وہ پہچانا جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حسن ہے، اللہ تعالیٰ عظمت ہے، اللہ تعالیٰ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ بڑائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حسن اور عشق آمنے سامنے ایک دوسرے کے کھڑے ہیں، اور حسن کو پذیرائی چاہیے تو حسن نے سوچا کہ پذیرائی والی آنکھ بھی بنا دی جائے،
تو اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ میں نے آئینہ قدرت میں خود کو دیکھا اور میں خود پہ فریفتہ ہو گیا۔ اب وہ تھا، وہ ایک مقام ہو ہے، وہ ایک زون ہے، ایک جب اللہ پاک نے سوچا کہ میں بنانے لگا ہوں، میں یہ تخلیق کروں گا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اب وہاں سے جب ہمارا یہ ہمارا جسم بن گیا اور وہ پڑا ہوا تھا، پھر بعد میں وہ کھنکتی مٹی بن گیا، تو کہتے ہیں جب شیطان ہمارے پاس سے گزرتا نا تو وہ ہماری باڈی کو دیکھ کے کہا کرتا تھا یہ کوئی عظیم مخلوق ہے، یہ کوئی عظیم مخلوق ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دوں گا، تو تم اس کی برتری کو تسلیم کرنا اور سجدے میں گر جانا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دی اور یہ بیٹھ گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے اندر بہت سارے راز رکھ دیے، اس کو پردوں میں کر دیا۔ اس کا جتنا بھی سسٹم ہے، 4 عناصر ہے نا، تو اس میں یہ جو مٹی کی خصلت ہے نا، پردہ ڈالنا، پردہ رکھنا، پردہ ڈالنا، یہ کور کر دیتی ہے۔ جیسے آگ کو بھی بجھا سکتی ہے، پانی کو بھی روک سکتی ہے، ہواؤں کو بھی روک لیتی ہے، خوشبو بدبو ہر چیز کو یہ کور کر سکتی ہے، یہ کور کر لیتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام رازوں کو کور اپ کر لیا انسان کے اندر۔ اب جب خیال آتا ہے نا، اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں نا، میں تیرے اندر ہوں تو غور کیوں نہیں کرتا، میں تیرے اندر ہوں تو غور کیوں نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک کہاں ہے؟ اللہ پاک ہمارے 2 سانسوں کے درمیان میں جو وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے 2 سانسوں کے، میں تمہاری سانسوں کے درمیان میں ہوں۔ اللہ پاک ہماری سانسوں کے درمیان میں ہے۔ میں اکثر اچھا وہ ایک سکوت کا لمحہ ہوتا ہے نا، ایک ٹھہرنے کا، یعنی جب آپ کوئی خیال آتا ہے نا تو آپ ایک دم سے دوسرے خیال میں جمپ نہیں لگا سکتے۔ آپ کوئی خیال آتا ہے اور آپ کو ایک سیکنڈ چاہیے، ایک سکوت کا لمحہ چاہیے دوسری ٹائپ کی تھنکنگ میں گھسنے کے لیے یا جانے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ اگر ایک بچے کو تھپڑ مار دیا جائے ہلکا سا، تو ایک سیکنڈ کو وہ بچہ ایسے غور سے ہمیں دیکھتا ہے نا، تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ سوچتے کہ غصے میں مارا ہے یا پیار میں مارا ہے۔ تو جب اسے لگتا ہے کہ ہم نے اسے پیار میں مارا ہے نا تو وہ ہنس پڑتا ہے، اور جب اسے لگتا ہے کہ ہم نے اسے غصے میں مارا ہے تو وہ منہ بسورنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے، رونے کے لیے پوزیشن بنا لیتا ہے۔ تو اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتی ہوں کہ بیٹے علم میں دوں گی اور سمجھ اللہ دے گا۔ علم میں کون ہوتی ہوں دینے والی، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ذریعے تمہیں علم دے گا، لیکن سمجھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عطا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ تم کہیں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہوگے، اچانک تمہیں میری کسی بات کی سمجھ آئے گی، لیکن اس سکوت کے لمحے کے اس خاموشی کے بغیر تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک سکوت کا لمحہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک ہم پہ اپنی سمجھ کھول دیتا ہے۔ اچھا اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے اندر ہوں تو غور کیوں نہیں کرتا۔ اور خیال کے لیے میں نے ابھی یہ بولا کہ یہ ہو سے ہو تک کا سفر ہے، یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا پہنچتا ہے۔ یہ جب آپ کے بدن میں اس کے ریسیورز لگے ہوئے ہیں نا، آپ کے بدن میں خیال کو ریسیو کرنے والا سسٹم موجود ہے، اور خیال آتا ہے، اور جب خیال آتا ہے تو ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں، وہ ہمارے دل میں یا دماغ میں کہیں نہ کہیں وہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے، خیال کو اگر ہم نے پکڑ لیا تو پھر اس کے بعد جیسے موبائل کی خوراک چارجنگ ہے، جیسے میری خوراک کی میں نے بھی چائے اور بسکٹ کھا لیے، ہر چیز کی خوراک ہے نا، جیسے بلب کی خوراک بجلی ہے، اور ہر چیز کی کوئی خوراک ہوتی ہے، تو خیال کی جو خوراک ہے نا، خیال کا جو خوراک ہے وہ ہے اس کا دہرانا۔ خیال کو
جب دہرایا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک پودے کو پانی ڈال رہے ہیں. تو اکثر میں یہ بات سوچتی ہوں اور کہتی بھی ہوں کہ اگر کسی بندے سے بار بار سنو کہ وہ کہتے ہیں میں خودکشی کروں گا، تو عین ممکن ہے وہ خودکشی کر لی. اس لیے بڑوں کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ وہ ریپیٹ کر رہا ہے اور ریپیٹ کرنے سے وہ خیال گرو کرے گا. جیسے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ ایک مرض کے سلسلے میں، ایک بیماری کے سلسلے میں یہی کھیل کھیلا گیا کہ اس بیماری کو اتنا ذکر کیا گیا، اتنا ذکر کیا گیا، اتنا اس کو ریپیٹ کیا گیا کہ وہ گرو کر گیا. یعنی فلانا ایک بیماری ہے، یہ جان لیوا مرض ہے، یہ ٹی وی لگاؤ تو وہ بکواس، موبائل پہ بات سنو تو وہ باتیں، دوستوں سے بات کرو تو وہ باتیں. ہم نے اس کو اتنا ریپیٹ کیا کہ وہ گرو کر گیا. تو اگر کوئی خیال ہمارے ذہن یا دل میں آ جاتا ہے اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ریپیٹ کرنے سے وہ گرو کرتا ہے. اور اگر ہم نے اس کو ریپیٹ کیا اور ہم نے خیال کو وہ سفر کرنے دیا، وہ ہو سے ہو تک ہم اس کو لے کے آئے، یعنی ہم نے اس کے سامنے سے رکاوٹیں دور کر دیں اور ہم نے خیال کو گرو ہونے دیا، نشو و نما پانے دیا، تو پھر آپ کی رہنمائی ڈائریکٹ اس جگہ سے ہونے لگتی ہے. آپ کے ڈانڈے مل جاتے ہیں، آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہی ہوں. وہ تو خیر میرے اپنی زندگی میں بھی یہ بڑے مثال ہے کہ جب اکثر میں کلاس میں کچھ سمجھا رہی ہوتی ہوں تو مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ کتنی دفعہ میں جھومنے لگتی ہوں، میں بچوں کو کہتی ہوں بیٹے یہ بات مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے، یا یہ بات میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تو آپ پھر وہ والے نہیں، جب کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں اور اسٹیٹ آف ہارٹ میں ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہی ہوں، ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی یا بتانے کی کوشش کروں گی کہ جب یہ کوئی بھی، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، لیکن جب وہ سلائی مشین بنا رہا تھا نا، تو یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جو سوئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نا وہاں سے لے کے آئے تھے جنت سے. تو سوئی جو دنیا میں آئی تھی اس کے جو سوئی میں جو سوراخ ہوتا ہے وہ ایسے آخر میں بنا ہوا تھا نا. تو جب یہ آدمی مشین بناتا تھا نا تو وہ سوئی میں ادھر ہی سوراخ جو زندگی بھر اس نے دیکھا تھا، تو وہ اس میں سوراخ اس طرح بنا لیتا. اس میں جب وہ دھاگا ڈالتا تو اس سے چمڑے کی سلائی تو ہوتی تھی لیکن اس سے کپڑے کی سلائی نہیں ہو رہی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ یار میں کیسی سلائی مشین بناؤں جس سے کپڑے کی سلائی ہو. تو وہ سوچتا تھا دن اور رات اسی بارے میں سوچتا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کو ایک خیال آیا ہے اور آپ اس خیال کے بیریئرز کو کراس کروا دیتے ہیں، آپ اس کے خیال کو قبول کرتے ہیں تو اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تو وہ خیال پھر اونچی تجلیوں سے مل جاتا ہے اور آپ کو خواب میں یا آپ کو کسی انٹیویشن کے ذریعے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے. تو جب وہ آدمی بہت زیادہ سوچتا تھا کہ یار میں کیسی سلائی مشین بناؤں کہ جو کپڑے کی سلائی کر سکے، تو ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک جنگلی قبیلہ اس کے پاس آتا ہے اور جنگلی قبیلہ اسے کہتا ہے کہ تم سلائی مشین بناؤ جس سے کپڑے کی سلائی ہو رہی ہو. اگر تم نے 24 گھنٹے میں سلائی مشین نہیں بنائی تو ہم تمہاری جان لے لیں گے. اچھا، خواب میں وہ بڑا پریشان ہوتا ہے بیچارہ، دھڑا دھڑ سلائی مشین بنانے کی کوشش کرتا ہے. خواب میں 24 گھنٹے گزر گئے اور سلائی مشین نہیں بنی. اتنے میں جنگلی قبیلہ آ گیا. جنگلی قبیلہ بہت غصے میں ہاؤ کرتا ہوا اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. جب وہ آئے نا تو یہ آدمی خواب میں مرنے کے لیے پریشان حیران اس کا سامنا کرتا ہے موت کا. تو ان لوگوں نے جو ڈیگرز اٹھائے ہوئے تھے نا، جو برچھیاں، جو اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، وہ اس طرح کا تھا نا کہ اس میں جو ڈیگرز ان کے ہاتھوں میں تھے نا تو اس کے ٹپ پہ سوراخ بنا ہوا تھا اور اس کو ہلکا سا ایرو بنا ہوا تھا، لائک ہلکا سا وہ اس کا جو سرا تھا وہ مڑا ہوا تھا. تو اس آدمی کو جو ہی وہ جنگلی قبیلوں نے اس ڈیگرز کے ساتھ حملہ کیا نا، تو جب اس کے پیٹ میں وہ اسلحہ مارا نا اور پھر وہ اسلحہ اس کے پیٹ سے نکالا تو آنتیں باہر نکل آئیں.
پھر اس کے بعد وہ اسلحہ مارا، پھر آنتے اندر باہر ایک دم سے جب یہ آدمی نیند سے جاگا تو اس نے جلدی جلدی سوئی بنا لی اور سوئی کے ٹپ پہ سوراخ بنا لیا، اور پھر اس میں جب دھاگا ڈالا اور جو اس نے مشین چلائی تو اس سلائی مشین کی جو سوئی تھی نا، اس نے نیچے والا دھاگا اوپر اٹھا لیا اور سلائی مشین بن گئی۔ اور دنیا میں بہت سارے بڑے کام، بلکہ دنیا کے تمام بڑے کام اس طرح بنتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ گہرائی میں جا کے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہم ویسے بھی انسان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے کھوکھلا ہے، یہ بانسری کی طرح ہے۔ اور وہ ہندوؤں کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی دل سے بانسری بجا رہا ہے تو پھر آپ کو ایسے لگے گا جیسے بانسری بھگوان کے لبوں سے لگی ہوئی ہے۔ اور میں اکثر کبھی میں اسٹیج پہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، تو جب ایک 2 منٹ تو اسٹیج کا تھوڑا سا خوف ہوتا ہے بندے پہ، 1 منٹ کے اندر اندر وہ زائل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ کوئی اور بول رہا ہے، اسپیکرز میں میری آواز نہیں ہے، کسی اور کی آواز ہے، کوئی اور بول رہا ہے۔ تو جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں نا، میری والدہ محترمہ جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو میں باہر برآمدے میں کھڑی تھی اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس آدمی نے جلدی سے جا کے مجھے پانی لا کے دیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کمرے کے اندر آتی، لیکن جب میں کمرے کے اندر آ گئی اور جب میں اس معاملے میں اندر چلی گئی تو پھر میں نے اپنی والدہ کو کلمہ بھی پڑھایا، مطلب دہرائی کی کلمے کی، میں کون ہوتی ہوں پڑھانے والی، لیکن میں ان کے سامنے کلمہ پڑھتی رہی۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، ان کو غسل دیا۔ جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر آپ صرف دیکھنے والے بن جاتے ہیں، پھر کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گہرائی میں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزیدار ٹاپک تھا، اس پہ بہت ساری باتیں مجھے وقتاً فوقتاً یاد آتی رہیں گی، اور میں آپ کے ساتھ وہ باتیں انشاءاللہ ڈسکس کرتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔